بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله خالق الموت والحياة والشكر لمن بيده الخير والنجاة المعروف بالآيات والحمد لله المتفرد في وحدانيته والواحد في فردانيته والأولي في صفاته والمتميز في أفعاله والمتعالي في معبوديته الذي خلق الأشياء من العدم ولا يبلغه بعد الهمم أول من غير أمد وواحد لا بعدد وقائم لا بأمد ودائم لا بأبد قادر بلا نظير خالق بلا وزير والمتجلی بخلقه بآثاره والظاهر في قلوبه باعتباره وجعل الدنيا جنة لأعدائه والسجنا لأحبائه ومحلا لامتحانه والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماوات أحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الأطهرين الأنجبين الأكرمين الأكبرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية الأزلية الأبدية الكلية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم ومحاسنهم وعنايتهم وولايتهم ومعجزاتهم وكراماتهم ومصائبهم من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن أشركت ليحبطن عملك علماء اعلام مراجع اعظام کی صحت و سلامتی کے لیے، اسلام کی بالادستی کے لیے، دشمنان اسلام کی ذلت و خواری کے لیے اور مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے، مفلسوں کی مفلسی دور ہونے کے لیے، اگلے سال سے پہلے ایران، عراق، شام، جنت البقیع کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کے لیے، امام زمانہ کو اپنی ان گنہگار آنکھوں سے زیارت کرنے کے لیے، جناب سیدہ کی خوشنودی کے لیے، مجلس کی مقبولیت کے لیے، اپنے اشکوں کو حسین کی زخمی ماں زہرا کے رومال میں جگہ دینے کے لیے مل کے ایک مرتبہ فاطمی صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ زندہ باد مردہ باد مردہ آباد بے شمار بے شمار اللہم صلی علی محمد
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. امام زمانہ کو اس مجلس میں آنے کی دعوت دینے کے لیے، سرکار کی تشریف آوری کے لیے، سرکار کے ظہور میں تعجیل کے لیے، سرکار کے لشکر کا جارو کش بننے کے لیے مل کے ایک مرتبہ مہدوی صلوات کی تلاوت فرمائیے. پروردگار عالم آپ لوگوں کو سلامت رکھے. بہرحال کرم ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا، اور میں ممنون احسان ہوں انتظامیہ کا جنہوں نے مجھے یہاں پہ دعوت دی، اور میں لاہور کی تمام مصروفیات کو چھوڑ کے، اور وہاں پہ ابھی 11 سے لے کر 20 تک کا باقاعدہ تھا، لیکن کوثر بھائی کی اور تمام مومنین کی خواہش پہ جو ہے، چونکہ میں نے ان سے ایک وعدہ کیا ہوا تھا کہ اگر میں پاکستان میں رہا تو میں ملتان میں آپ کے ہاں ضرور حاضر ہوں گا، کیونکہ الحمدللہ امتیاز کائنات میں اس کو ہوتا ہے جس کے دل میں علی کی ولایت ہو. چونکہ یہاں پہ مولا کے چاہنے والے بہت زیادہ ہیں، اس لیے اس کو ممتاز آباد کہتے ہیں، اور ممتاز آباد میں چونکہ کثرت ہے مومنین کی، تو اس وجہ سے میں نے ان سے کہا تھا میں حاضر ہوں. اور ویسے لاہور میں بھی جس جگہ پہ میں پڑھتا ہوں یا ہوں اس کا نام ہے اسلام پورہ، کیونکہ اسلام پورہ ہی اس وقت ہوتا ہے جس دن علی کی ولایت کا اعلان ہوا. تو جو فرما رہے ہیں تو وہاں بھی ماشاءاللہ مومنین کا گڑھ ہے، تو وہ ہے اسلام پورہ. تو یہاں پہ امتیاز وجودی ہے، امتیاز معنوی ہے، تو اس کا نام ہے ممتاز آباد. تو الحمدللہ آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور وہی موضوع ہے تحفظ اعمال اور ولایت اہل بیت. توجہ ہے حضرات کی؟ ظاہر ہے میرا تو ایمان ہے جب تک جناب زہرا کی مرضی نہ ہو نہ کوئی پڑھ سکتا ہے نہ کوئی سن سکتا ہے. وہ رومال سیدہ میں وہی آنسو جاتے ہیں جس پہ زہرا کی نظر کرم ہو. اور ذکر عالم، اسی لیے کبھی میں نے جو کل جملہ کہا تھا اور آج کہا تھا اور کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا، نہ مجھے کسی سے کوئی طمع دنیاوی ہے. میں ممبر پہ باقاعدہ ریکارڈنگ ہے، بک رہی ہیں سیڈیاں، لاہور میں آپ جا کے لے سکتے ہیں، مرکزی اشرا رشی بھون کا، صدر کا، بوگیوال کا، خیمہ سادات کا. وہاں میں نے ایک جملہ کہا تھا، میرا مجلس پڑھنے کا مقصد جو ہے نہ یہ ہے کہ آپ جو ہے آپ سے واہ واہ کرانا مقصود ہے، میرا کام ہے جناب زہرا کو خوش کرنا. میں نے قسم کھائی ہے مولا حسین کی زری پکڑ کے کہ بی بی میرا ارادہ یہ ہے، مولا حسین میری نیت یہ ہے، میں جب تک ذکر کروں گا آپ کی خوشنودی کے لیے. نہ مال دنیا کی خواہش ہے، نہ طمع دنیا کی خواہش ہے، نہ کوئی اور ہے. ورنہ آپ تو جانتے ہیں ایک اشرا میں پڑھ رہا تھا، اس جگہ پہ جہاں پہ ان کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا، اس کے نیم البدل ایک اور اشرا تھا جہاں پہ لاکھوں کی بات تھی. میں نے اس جگہ پڑھا کہ جہاں پہ دینے کے لیے کچھ نہیں تھا. اور یہ میرا کوئی فخر نہیں ہے، میں نے بی بی سے یہی دعا کی تھی کہ جناب زہرا میں نے تو نیت کی ہے، توفیق آپ نے عطا کرنی ہے. اور یاد رکھیں مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ آپ جب طے نہیں کرتے، مانگتے نہیں ہیں، تو آپ گزارا کیسے کریں گے؟ تو میں نے ان خطیبوں کو یہی جواب دیا تھا کہ آپ یہ درس دیتے ہیں کہ آل محمد کا دروازہ ایسا دروازہ ہے جہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا، اور آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ کا گزارا کیسے ہوگا؟ وہ علی جو حضرت آدم کے پاس روزی پہنچا سکتا ہے، وہ علی جو حضرت نوح کی کشتی کو سہارا دے سکتا ہے، وہ علی جو حضرت موسیٰ کے لیے دریائے نیل میں راستہ بنا سکتا ہے، وہ علی جو ابراہیم کے لیے آتش نمرود کو گلزار کر سکتا ہے. بدل کے کہہ دوں، وہ علی جو چٹکی سے نوح کے سفینے کو کنارے پہ لگا سکتا ہے، وہ علی جو ڈوبے ہوئے سورج کو گریبان سے پکڑ کے واپس لا سکتا ہے. اللہ اکبر. تو جو کائنات کا مظہر رزاقیت کا مظہر ہے، وہ کائنات میں کسی کو بھوکا نہ رکھتا ہے، فقط ہمیں مانگنا نہیں آتا. مانگنے کا طریقہ آ جائے، پکارنے کا سلیقہ آ جائے تو انسان اس دروازے سے خالی جا ہی نہیں سکتا.
اور یہ یقین ہے، یہ عقیدہ ہے. آج ہمارا حجت خدا امام زمانہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. میں سرکار کو حاضر ناظر مان کے آپ کے سامنے جملہ عرض کر رہا ہوں. میں نے مجالس سماعت کی ہیں ایران میں اور کئی مقامات پہ. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ممبر کے ساتھ رسیاں باندھی جاتی تھیں. یہ فالج کا مریض بیٹھا ہے، یہ کینسر کا مریض بیٹھا ہے، مجلس کے اختتام پہ سب ٹھیک ہو جاتے تھے. میں نے دیکھا یہ تو دارالشفا ہے، یہ محل شفا ہے، یہ مرکز عاجات ہے، مرکز کرامات ہے. کائنات کا کوئی عمل ایسا نہیں جس میں آپ بی بی کو بلا سکیں، لیکن اگر آپ نے سیدہ کو بلانا ہے مجلس عزا. اللہ کو حاضر ناظر جان کے شاہد بنا کے آج کل فقط میرا مقصد تخلیق جو ہے وہ رضایت بی بی ہے. یقین جانیں میں نے اپنی زندگی میں وہ مجلس ہی نہیں پڑھی جس میں میں سیدہ کا نام نہ لوں. یہ کائنات کی وہ بی بی ہے جو میں نے آج عرض کیا تھا، یہ ہویت سے بنی ہے، یہ اللہ کی بارئیت کی مظہر ہے. تو جس کے لیے اللہ کا عظیم ترین رسول کھڑا ہو جائے، نہیں مذاق نہیں ہے. بیٹی کے لیے اگر کھڑا ہونا ہوتا ہم بھی کھڑے ہوتے. میری بھی بیٹی ہے، آپ کی بھی بیٹی ہے. اگر تعظیم کرنا مقصود ہوتا تو آپ بھی کھڑے ہوتے. یہ ذہنوں کو الجھا دیا جاتا ہے. اچھی بیٹی تھی، اچھی زوجہ تھی، بہت میں نے دیکھی اچھی بیویاں، اچھی بیٹیاں، لیکن تعظیم کو باپ نہیں کھڑا ہوتا. تو پیغمبر سے بھی یہ جملہ کہا تھا، یا رسول اللہ کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ کہا میں خود کھڑا نہیں ہوتا. جب زہرا آتی ہے تو جبریل وہی لے کے آتا ہے، زہرا آ رہی ہے کھڑا ہو جا. اللہ اکبر، اللہم صلی اللہ. نہیں جملہ کہہ دوں، یہ تو دعا ہی یہی ہے. آپ بھی دعا مانگا کرے زہرا راضی ہو جائے. اللہ کا چہرہ ہے یہ زہرا. اللہ نہ خود ہنستا ہے نہ روتا ہے. اللہ نے کہا میرا یہ چہرہ ہے، جس سے یہ خوش میں خوش، جس سے یہ ناراض میں ناراض، جس سے یہ ناراض. تو سوال میرا یہ ہے، پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہے، جب زہرا کے استقبال کے لیے حضرت رسالت مآب کھڑے ہوتے ہیں تو کیا نوح بیٹھے رہتے ہوں گے؟ کیا ابراہیم بیٹھے رہتے ہوں گے؟ موسیٰ بیٹھے رہتے ہوں گے؟ عیسیٰ بیٹھے رہتے ہوں گے؟ دانیال، یوشع، لوکا، کوئی بیٹھتا ہوگا؟ جب سب کا رئیس کھڑا ہو رہا ہے تو کوئی بیٹھ ہی نہیں سکتا. تو 1.25 لاکھ نبی کھڑے ہیں زہرا کے لیے، تو جب نبی کھڑے ہیں تو ان کے وصی بیٹھے رہتے ہوں گے؟ بتائیے نا. جب نبی کھڑے ہیں تو وصی بیٹھے رہتے ہوں گے؟ سب وصی کھڑے ہیں. جب وصی کھڑے ہیں تو ان کی امتیں بیٹھی رہتی ہوں گی؟ سب کھڑے ہیں. جب وصی کھڑے ہیں، نبی کھڑے ہیں، امتیں کھڑی ہیں، تو کیا اللہ کا کوئی فرشتہ بیٹھا رہتا ہوگا؟ تو یوں سمجھ لیں کائنات جس کے آنے پہ کھڑی ہو جائے تعظیماً 1.25 لاکھ نبیوں سمیت، اس عظیم کائنات کی ہستی کو زہرا کہتے ہیں. اللہم صلی اللہ. اذان محترم، تحفظ اعمال اور ولایت اہل بیت، یہی موضوع ہے. اس پہ گفتگو ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی، چل رہی ہے اور چلتی رہے گی کہ اعمال کا بجا لانا کمال نہیں ہے، اعمال کی حفاظت کمال ہے. نماز پڑھنا کمال نہیں ہے، نماز کی حفاظت کمال ہے. روزے کا پڑھنا رکھنا کمال نہیں ہے، روزے کی حفاظت کمال ہے. یہ عمل ہے، نماز بھی عمل ہے، روزہ بھی عمل ہے، حج بھی عمل ہے، زکوٰۃ بھی عمل ہے. اس کا بجا لانا کمال فطری نہیں رکھتا، اس کی حفاظت کمال فطری ہے. جو نماز پڑھ گیا، جو نماز پڑھ گیا اس نے ادا کیا فریضے کو. جس نے نماز کی حفاظت کی وہ آیا متقیوں میں. اللہ اکبر. کائنات کا امیر، حلال مشکلات، لنگر زمین و آسمان، سر اللہ فی العالمین، امیر المومنین، حیدر کرار، اسد اللہ الغالب، غالب علی کل غالب، المطلوب لکل طالب،
امام المشارق والمغارب الذي حبه فرض واجب على الحاضر والغائب مولانا ومولا الثقلين ابي الحسنين والزينبين مصداق مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان الذي زوج في السماء الذي زوج في السماء بخير النسوان. یہ وہ مولا ہے جس نے فضیلت کی خواہش نہیں کی. یہ مولا ہے جس نے کبھی فضیلت کی درخواست نہیں کی. توجہ فرمائیے گا. موضوع ہے تحفظ اعمال. نماز پڑھنے سے نماز کی حفاظت نہیں ہوتی. روزہ رکھنے سے روزے کی حفاظت نہیں ہوتی. روزہ رکھنے سے روزہ ادا ہوتا ہے, حفاظت نہیں ہوتی. اللہ اکبر. نماز پڑھنے سے نماز ادا ہوتی ہے, حفاظت نہیں ہوتی. تو نماز کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر. نماز کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ سرکار فرماتے ہیں من اقام ولایتی فقد اقام الصلاۃ. جس نے ہماری ولایت کی حفاظت کی اس نے اپنی نماز کی حفاظت. یا علی جو فرما رہے ہیں. تو تحفظ اعمال ضروری ہے ولایت کے ساتھ. روزہ رکھا اگر ان سے ولایت نہیں تو روزہ نہیں. حج کیا اگر ان سے ولایت نہیں تو حج نہیں. نماز کے لیے, عبادات کے لیے ولایت شرط ہے. ولایت روح ہے, نماز جسم ہے. اللہ اکبر. ولایت روح ہے, ولایت روح, عبادات جسم. بدل کے جملہ کہہ دوں, ولایت نماز عبادات وضو. اللہ اکبر. آپ کہاں تشریف فرما ہے. جب تک دیکھیں نماز آپ پڑھ رہے ہیں وضو نہیں ہے, نہیں مثال کے طور پہ نماز آپ پڑھ رہے ہیں وضو نہیں ہے, نماز ہو جائے گی؟ نہیں, وضو بھی ہے گرم پانی سے, نیم گرم سے. وہ نماز وضو بھی ہے آپ کا. آپ کا رخ ہے شمال کی طرف, ہو جائے گی؟ نماز ہے, کیوں نہیں ہوگی؟ اچھا نماز بھی ہے, رخ بھی خانہ کعبہ کی طرف ہے, قرات ٹھیک نہیں, ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی نا. اچھا قرات بھی ٹھیک ہے, جو کپڑے پہنے ہوئے وہ چوری کے ہیں, نماز ہو جائے گی؟ توجہ نہیں فرما رہے بھائی. کپڑے چوری کے ہیں, نماز ہو جائے گی؟ اچھا کپڑے بھی صحیح ہیں, وضو بھی ٹھیک ہے, قرات بھی ٹھیک ہے, قبلے کی طرف منہ بھی ہے, مکان غصبی ہے. توجہ فرما رہے ہیں. مکان غصبی ہے, نماز ہو جائے گی؟ نہیں, مکان غصبی ہے, چلے وہ بھی چھوڑیں آپ, وہ بھی ٹھیک ہے, انگوٹھی ہے چوری کی پہنی ہوئی ہے. میں ایک دن بیٹھا تو میں نے کہا یہ دیکھ صاحب مجلس میں خرید لا, یہ جو آپ کے ہاتھ میں یہ در نجف ہے نا یہ بہت زبردست ہے. تو میں نے کہا ظاہر ہے ہم اچھی چیز ہی پہنیں گے, ہم عام چیز کو وہی نہیں لگاتے. امام اچھا, ولی اچھا, نبی اچھا, جن کے ماننے والے وہ اچھے, تو ہاتھ میں جو انگوٹھی پہنی وہ بھی اچھی. تو کہتے قبلہ یہ عطا ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا یہ ظاہر ہے جو اچھی چیز ہو وہ عطا ہو جائے, یہ تو ناممکنات میں سے. تو اس نے کہا یہ دیکھیں یہ کیا بات ہوئی, آپ کے جد امجد نے حالت رکوع میں زکات دی, حالت رکوع میں زکات دی, انگوٹھی دی, تو آپ بھی دے دیں. دلیل تو تھی نا کہ حالت رکوع میں مولا نے انگوٹھی دی, تو آپ بھی دے دیں. میں نے کہا ایک تو تجھے شرم نہیں آتی مجھے علی سے ملا رہا ہے, اللہ اکبر, ایک تجھے شرم نہیں آتی, ذرا انگوٹھی بھی تو بچانی تھی نا میں نے. ویسے میرا عقیدہ تو یہی ہے کہ کائنات میں کوئی نبی ان کے مقابلے پہ نہیں آ سکتا. ہاں اچھا, اور دوسرا میں نے اس کو جواب دیا جو ممبر سے کہ میرے مولا کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی, وہ کیا تھی؟ کانا یحکم بہ سلیمان, اس انگوٹھی کے ذریعے سلیمان حکومت کرتے تھے. نہیں توجہ فرمائیے گا, اس انگوٹھی کے ذریعے سلیمان انگوٹھی کو ہلایا, ہوائیں رک گئیں, انگوٹھی ہلی, ملائکہ سامنے آ گئے, انگوٹھی ہلی, جنات کھڑے ہو گئے, پرندے مسخر, ہوائیں مسخر, جنات مسخر. کس چیز کی وجہ سے انگوٹھی تھی؟ تو انگوٹھی کی وجہ سے حکومت تھی.
اللہ اکبر. انگوٹھی کی وجہ سے حکومت تھی. ہاتھ میں انگوٹھی تھی, ہر چیز متی, ہر چیز تابع دار, ہر چیز فرما بردار. میرے مولا نے رکوع میں دے دی. توجہ فرمائیے گا, میرے مولا نے رکوع میں دے دی. جو انگوٹھی دے سکتے تھے وہ اشارہ کرتے پیسے چلے جاتے اس کے پاس. انگوٹھی کیوں دی؟ اچھا مزے کی بات ہے, آج تک کبھی آپ نے ایسا فقیر دیکھا میرے ہاتھ میں انگوٹھی, فقیر کے کوئی پیسہ دو میں اس کے سامنے ہاتھ کر دوں وہ انگوٹھی اتار لے میری؟ ہوا آج تک؟ اگر کوئی انگوٹھی اتارے گا تو کیا کہیں گے, بڑا بدتمیز فقیر ہے کہ انگوٹھی لے کے جا رہا ہے. یار پیسے نہیں ہے وہ, ٹھیک ہے, کوئی انگوٹھی اتارتا مجھے بتائیں؟ عقلی بات ہے نا. تو اس کا معلوم یہ ہے, اس کا مطلب یہ فقیر ٹرینڈ شدہ تھا. جس کو پتا تھا میں نے اتارنی ہی انگوٹھی ہے, لے کے ہی انگوٹھی جانی ہے, تو انگوٹھی وہ فقیر لے کے چلا گیا. آیت نازل ہو گئی, میرے مولا نے انگوٹھی دی, آیت آ گئی. کس کی؟ ولایت کی. ولایت کی آیت نازل ہوئی انگوٹھی دینے پہ. بھئی جس کے ذریعے سلیمان حکومت کرتے تھے میرے مولا نے وہ رکوع میں دی. توجہ فرمائیے گا, میرے مولا نے رکوع میں دی. کیوں دی؟ آج کے لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے. آج کے لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے انگوٹھی دی. تو آج کے لوگ کہہ سکتے تھے بھئی علی جو رزق دیتے ہاتھ میں انگوٹھی جو تھی, علی جو شفا دیتے ہاتھ میں انگوٹھی جو تھی, علی جو عطا کرتے ہاتھ میں انگوٹھی جو تھی, بھئی 40 جگہ پہنچ گئے انگوٹھی جو تھی. مولا نے رکوع میں دیکھے گا وہ سلیمان کا ہاتھ ہے جو انگوٹھی کا محتاج ہے. میرا اپنا کا, یہ تو اللہ کا ہاتھ ہے. میرا اپنا ہاتھ کہاں ہے؟ میرا اپنا ہاتھ کہاں ہے؟ یہ تو اللہ کا ہاتھ ہے, اور اللہ کا ہاتھ انگوٹھی کا محتاج نہیں ہوتا. تو امام نے صادق سے پوچھا, مولا یہ بتائیں اس انگوٹھی میں اثرات کس وجہ سے تھے؟ مولا یہ بتائیں وہ انگوٹھی کی کاجی وہ عقیقہ یمنی کی تھی. یہ عقیقہ یمنی جو ہے بڑا قیمتی پتھر ہے. یہ عقیقہ یمنی وہ ہے جس نے سب سے پہلے مولا علی کی ولایت کا اقرار کیا. پتھروں میں یہ وہ پتھر ہے جس نے سب سے پہلے مولا کی ولایت کا اقرار کیا, عقیقہ یمنی نے. اس کے لیے ملتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہو وہ ناگہانی حوادث سے بچتا ہے, پتہ نہیں کیا 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 کیا. اور اسی کے لیے ملتا ہے, معصوم کا فرمان ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے اس کو پہنا کرو. 1 رکعت 70 رکعت کے برابر ثواب ملتا ہے. میں جملہ بہت بڑا کہہ گیا, گھر جا کے سوچ لیجئے گا. پتھر ہے, پتھر ہے, حجر ہے, عقیق ہے. وہ عقیق تو بہت ہے, کالا بھی ہے, سفید بھی ہے, نیلا بھی ہے, سبز بھی ہے, بے رنگ بھی ہے, بارنگ بھی ہے. پتھر تو پتھر ہے. بھئی مکے میں آپ حج کرنے جاتے ہیں, ایک کو چومنے کا حکم ہے, کچھ کو مارنے کا حکم ہے. پتھر تو سب پتھر ہی ہے نا. اس کو کہا چومو, حج نہیں ہوگا. چومو, وہی پتھر ہے. اس کو مارا جا رہا ہے, وہی پتھر ہے. ایک آدمی گیا تھا, بڑا اعتراض کرتا تھا ذکر آل محمد پہ, یہ کیسے ہو گیا, یہ کیسے ہو گیا, یہ کیسے پہنچ گئے. تو حج کر کے آیا. میں نے کہا کیسا حج ہوا؟ کہا جی بڑا عجیب اتفاق ہوا اس دفعہ. ویسے آج کل آپ جانتے ہیں, کوئی حج کر کے آئے نا, اس سے پوچھے حج کیسا رہا, بولا گھڑیاں بڑی مہنگی تھی. حج کیسا ہوا آپ کا؟ وی سی ڈی بس ایک ہی لانے دی ہے, 2 نہیں لانے دی. حج آپ کا کیسا ہوا؟ یہ جواب. تو وہ آیا تو میں نے اس سے پوچھا بھئی آپ کا حج کیسا رکھا؟ حج تو بہت اچھا ہو گیا, لیکن ایک عجیب اتفاق ہوا رمی جمرہ میں. کہا جی کیا اتفاق ہوا؟ کہا جی جب میں کنکریاں مارنے لگا شیطان کو, سامنے میرے ایک شخص آ گیا بڑا کالے سیاہ رنگ کا. کہتے تو مجھے نہ مار, تو نہ مار, تو میرا بڑا یار و مددگار ہے.
تو میری بڑی مدد کرتا ہے, تو چٹیاں لکھ لکھ کے دیتا ہے, تو مجھے نہ مار, تو میرا دوست ہے. تو مجھے یہ کہتا ہے کہ یہ بتائیں کہ یہ اس نے جو مجھے کہا یہ تو لکھ لکھ کے دیتا ہے, بڑی میری مدد کرتا ہے ہر جگہ, اس کا مقصد کیا ہے؟ میں نے تو کوئی مدد نہیں کی. میں نے کہا 4 تو آپ نے مجھے لکھ کے دی تھی. 4 تو آپ نے مجھے لکھ کے دی تھی. علی کے ذکر سے وقت ضائع ہوتا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا. تو میں نے کہا وہی شکریہ ادا کر رہا تھا وہاں پہ آپ کا. توجہ فرما رہے ہیں. تو ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم, تو جو پتھر مولا کی ولایت کا مقر ہو تو وہ اتنے مراحل میں, اور اگر کوئی دل و دماغ سے معطر ہو جائے ولایت کے ساتھ تو اس کے درجات کو کون سمجھ سکتا ہے؟ کون اس کی منزل پہ پہنچ سکتا ہے؟ کون اس کی حقیقت عرفان تک جا سکتا ہے؟ اب عزیزو, بات مجھ سے نہیں ہے, بات آپ سے نہیں ہے, بیان کیا رسالت میں آپ کو. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. کس کو مخاطب کیا؟ سرکار کو. موضوع ہے تحفظ اعمال اور ولایت اہل بیت. اعمال کی حفاظت ہو ہی نہیں سکتی جب تک خیر العمل نہ آ جائے. اچھا, مخاطب کیا رسول اللہ کو, اگر تو نے شرک کیا تو تیرے سارے اعمال ضبط نہیں ہوں گے, ہفت ہو جائیں گے. ضبط چیز واپس مل جاتی ہے, ہفت چیز واپس ڈیلیٹ. ڈیلیٹ جانتے ہیں؟ بس ایک بٹن دبایا, ایک بٹن دبتا ہے, پوری جو ہے سب کی سب گئی, ڈیلیٹ ہو جائیں گے سارے اعمال. نماز پڑھی نہیں, روزہ رکھا ہی نہیں, حج کیا ہی نہیں, کہاں کیا ہے ہی نہیں اس میں. اللہ رسول, 2 آیتیں قرآن میں ایسی ہیں جس میں اللہ نے رسول کو بڑے عجیب انداز میں مخاطب کیا. صراحتاً, یاسین, طٰہٰ, مزمل, مدثر, اے کملی والے, اے چادر والے, اے میرے پاک و پاکیزہ. لیکن 2 جگہ پہ بڑا عجیب انداز میں مخاطب ہوا. ایک تو اس آیت میں, اگر تو نے شرک کیا. سوال یہ ہے کہ نبی شرک کر سکتا ہے؟ قطعاً نہیں, قطعاً نہیں. بھئی تصور بھی نہیں آ سکتا کہ جس کے اوپر اللہ مہر لگا رہا ہے ما ینطق کی, کہ یہ اپنی مرضی سے کلام کرتا ہی نہیں ہے, تو وہاں پہ شرک کا تصور آ سکتا ہے؟ قطعاً نہیں آ سکتا. ایک تو یہاں پہ کلام کیا, مخصوص خطاب کیا رسول سے, مخاطب ہیں ہم لوگ. دیکھو, اگر رسول بھی شرک کرے تو اس کی اعمال, اس کی نیکیاں ضائع. آپ کی نیکیوں میں ریا شامل, آپ کی نماز میں سمعہ شامل, آپ کی نماز میں ہو سکتا ہے نماز آپ کی مکمل نہ ہو سکتا ہے نماز آپ کی کامل نہ ہو سکتا ہے نماز آپ کی شرائط کے ساتھ نہ ہو سکتا ہے نمازوں میں نقص ہو. کون ایسا ہے جو کہے میری پوری نماز کامل ہے؟ نمازوں میں خیالات کس لیے آتے ہیں؟ کہ جو کوئی چیزیں بیچتا ہے, کوئی خریدتا ہے, نماز شروع کرتے فوراً یاد آ جاتا ہے, یا اس نے میرے پیسے دینے, اس نے میرے لیے. یہ کیا ہے؟ یہ نماز کامل ہے؟ مجسم, ہم نماز پڑھتے تو ہر چیز یاد آ رہی ہے ذہن میں, یہ کیا ہے؟ تو ہماری نماز جو ہے تمام قسم کی ان چیزوں سے منزہ اور مبرہ نہیں ہے. لیکن رسول کی نماز کیا ہے؟ بتائیں مجھے. رسول کی نماز نماز نہیں, اسوہ عمل ہے. رسول کا روزہ روزہ نہیں, اسوہ عمل ہے. رسول کا حج حج نہیں, اسوہ عمل ہے. اس کے حج کو دیکھ کے حج قبول ہوگا, اس کی زکاتوں کی وجہ سے زکات قبول ہوگی, اس کے جہاد کی وجہ سے جہاد قبول ہوگا. جس کے عمل سے عمل قبول ہو, جس کی ولایت سے عمل قبول ہو, تو اس کا عمل کیا ہوگا؟ عین مصداق قبولیت. اللہ کہہ رہا تیرا قبول عمل بھی رہے گا. اگر تو نے شرک کیا تو شرک جو ہے یہ بد عملی کا نام نہیں ہے, بد عقیدتی کا نام ہے. نماز نہ پڑھنے والے کو مشرک نہیں کہتے. اللہ کو مان کے نماز پڑھ کے پھر اللہ کے بنائے ہوئے کا انکار کر دے, یہ ہے مشرک. اللہ اکبر. مان کے. سب سے پہلے کون مشرک تھا جو کل میں نے جملہ قرض کیا تھا آپ کے سامنے؟ کون تھا سب سے پہلا مشرک؟ شیطان. شیطان تھا نا, شرک کیا اس نے.
اللہ نے حضرت آدم کو خلق کیا. میں کہوں گا اے اللہ، حضرت آدم کو تو تعظیم کا حکم دے رہا ہے، پہلے کوئی فضیلت دکھا دے، کوئی من کن تو مولا، کوئی ضربت و آدم، کوئی آدم و منی، تو جو فرما رہے ہیں کوئی ہوا منی و انا من، تو کوئی فضیلت دکھا دے پھر کروانا تعظیم. تو اللہ کہہ رہا نہیں، ابھی میں نے فضیلت نہیں دکھائی اور نہ دکھاؤں گا. تو جس کی فضیلت نہیں دکھائی اس کا کوئی منکر ہو جائے. اللہ کہہ رہا میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں، جس کی میں نے کوئی فضیلت نہیں دکھائی جو اس کا منکر ہو جائے وہ ہوتا ہے شیطان. اللہ اکبر. جس کی فضیلت نہیں دکھائی کوئی فضیلت، اے اللہ آدم کے لیے سورج کو تو پلٹوا دے، اے اللہ ستارے کو اس کے دروازے پہ اتروا دے، اے اللہ ذرا اس کی تعظیم دکھا دے، اے اللہ اس کے دوش رسالت پہ قدم دکھوا دے. توجہ نہیں فرما رہے. تو اللہ کی آواز ہی نہیں، چونکہ میرا ولی ہے میں بتانا یہ چاہتا ہوں، اگر کوئی عظمت ظاہر ہو یا نہ ہو، اگر کوئی اس کی تعظیم نہ کرے وہ ہوتا ہے شیطان. اور جس کو بستر پہ سلایا جائے، اللہ اپنے لہجے میں کلام کروائے، غدیر میں اعلان ولایت ہو، اتنی فضیلتوں کے بعد اگر کوئی منکر ہو جائے، توجہ ہے، تو جس کی کوئی فضیلت نہ دکھائے اس کا کوئی منکر ہو جائے وہ تو شیطان ہوتا ہے. اور جس کی ساری فضیلتیں ہوں پھر اس کا منکر ہو جائے کیا ہوگا؟ ابو شیطان ہوگا. شیطان کا بھی باپ. اچھا، اب اللہ نے حکم دیا کس کا؟ پہلا منکر ہے شیطان، پہلا مشرک شیطان ہے. اللہ نے حکم دیا، اس نے انکار کیا، کانا خیر من. اچھا، اب جب اس نے انکار کیا تو شیطان کس کا منکر ہوا تھا؟ آدم ہے آدمیوں کا وسیلہ. جملہ سن لیجئے گا، بہت بڑا جملہ دینا چاہ رہا ہوں. آدم ہے وسیلہ کس کا؟ جنات کا. جنات کا دنیا میں آنے کا وسیلہ ہے، آدمیوں کا وسیلہ ہے. آدم، اب سب کہتے ہیں ہم آدمی ہیں. کون آدمی ہے مجھے بتائیں؟ اسمی آدمی ہونا کچھ اور ہے، صفات آدمیت رکھنا اور ہے. ہم انسان ہیں. کون انسان ہے مجھے بتائیں؟ ہم کے انسان تو سب ہیں. میں انسان ہوں. انسانیت کہاں ہے؟ انسانیت ہے؟ نماز پڑھنا انسانیت ہے، روزہ رکھنا انسانیت ہے، حج کرنا انسانیت ہے. گھر میں اخلاق انسانیت نہیں ہے؟ اپنی زوجہ سے با اخلاق بولنا کیا یہ انسانیت نہیں ہے؟ اپنے بچوں سے پیار محبت کرنا کیا یہ انسانیت نہیں ہے؟ ساتھ والا ہمسایہ آپ کا بھوکا بیٹھا ہے، کیا اس کی خدمت کرنا یہ انسانیت نہیں ہے؟ انسان ہے. کون انسان ہے؟ آدمی ہے. کون آدمی ہے؟ مسلمان ہے. کون مسلمان ہے؟ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے محفوظ ہیں. کس سے محفوظ ہیں؟ آج کل جو ایک رجحان چلا جا رہا، مجھ سے کیا مطلب؟ ساتھ والا ہمسایہ بھوکا ہے تو مجھ سے کیا مطلب؟ یہ کس نے ڈالا تھا؟ یہ ہیمفرے جو ایک یہودی آیا تھا مسلمانوں میں آ کے نفاق ڈالنے کے لیے، اس نے کہا یہ جب پریشان ہوتا ہے تو سب پریشان ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے اربوں روپے خرچ کیے گئے تھے کہ یہ چیز ڈال دو ان کے درمیان میں. ہم سے کیا مطلب؟ تو ساتھ والا مر رہا، مجھ سے کیا مطلب؟ یار یہ تو دیکھو ہے تو مولا کا چاہنے والا. اگر اس کا بچہ بیمار ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے، مولا کا چاہنے والا ہے، عاشق امام حسین ہے، ٹھیک ہے اس کی نوکری نہیں ہے، میرے پاس پیسے زیادہ ہیں تو کیا میں اس کی مدد نہیں کر سکتا؟ مجھ سے کیا مطلب؟ آج اس ہم مبتلا ہو گئے. آزمائیے گا، ہم کھا رہے ہیں، ساتھ والے کا پتا ہے کہ اس کے گھر میں کچھ نہیں ہے، ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتی. یہ انسانیت ہے، یہ آدمیت ہے، یہ درس اہل بیت ہے. زور لگا ہوا ہے فقط کہ نماز پڑھنے والا، یہ بھی ضروری ہے. 7 گھر اطراف میں اگر کوئی بھوکا سوئے، قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا تیرا ہمسایہ بھوکا کیوں تھا؟ آج 2 سال سے کوئی بیچارہ ہمسایہ مریض پڑا ہے، کوئی پوچھنے نہیں جاتا. کیا یہ انسانیت ہے؟ کیا امام زمانہ خوش ہیں؟ امام زمانہ خون کے آنسو رو رہے ہیں. خوش نہیں ہے مولا. ضروری ہے. آپ یہ نہیں جانتے صلہ رحمی عمر بڑھتی ہے. آپ سمجھتے ہیں میں نے 2000 دیے فلاں کی مدد کی، وہ 2000 نہیں دیے، 2000 بلائیں آپ سے دور ہو گئی.
درخت کو آپ پانی دیتے ہیں، اللہ صدقے کا ثواب دیتا ہے. جانوروں کو آپ چارہ دیتے ہیں، اللہ صدقے کا ثواب لکھتا ہے. پرندوں کو دانہ ڈالتے ہیں، اللہ صدقے کا ثواب لکھتا ہے. کتنی بلائیں دور ہوتی ہیں، آپ کو نہیں احساس. تو معصوم آدمی ہے نہیں، انسان ہے نہیں، مسلمان ہے نہیں، مومن ہے. کیا یہ کبھی ایسا ہوا؟ میں نے دیکھے ایسے ایسے آدمی کہ جو سارا سال روزہ رکھتے ہیں کہ امام کے ظہور میں تعجیل ہو، سارا سال، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم مولا سے بڑے شرمندہ ہیں. کیا ایک مرتبہ دسترخوان میں بلایا مولا کو کہ مولا آج ہمارا دسترخوان لگ رہا ہے، آپس میں بیٹھے ہیں، یہ مولا کی جگہ ہے، یہ پانی رکھا ہوا ہے، مولا ہمارے پاس تشریف لائیں. مولا تو آ جائیں گے. کیا دسترخوان اس لائق ہے مولا بیٹھے؟ نہیں. سوال میرا یہ ہے، کیا وہ دسترخوان یہ لیاقت رکھتا ہے کہ اللہ کی حجت تناول کرے؟ اس سے سود کا پیسہ شامل، رشوت کا پیسہ شامل، کیا اللہ کی حجت بیٹھے گی؟ تصور کریں، سوچیں نا. امام حسین اگر آج تشریف لائیں تو کیا ان کو اپنے گھر پہ نہیں بلائیں گے؟ فخر ہوگا تو زمانے کا حسین موجود ہے، کیوں نہیں بلاتے؟ آپ کا اپنا بیٹا گم ہو جائے، آپ کو چین نہیں آتا. امام زمانہ کو زندگی میں کتنی مرتبہ دیکھا ان آنکھوں سے؟ نہیں، امام زمانہ تو موجود ہے، پردہ ہماری آنکھوں پہ پڑا ہوا ہے. امام زمانہ تو آج بھی حاضر ناظر ہے، موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے. کبھی گناہ کرتے وقت میرے نوجوانوں یہ سوچ لیا کرو، کبھی کچھ ایسی حرکت کرتے ہوئے سوچ لیا کرو کہ سامنے سے امام زمانہ آ رہے ہو تو مولا کے دل پہ کیا گزرے گی. ہر گھنٹہ میرے عزیز و مفاتی میں دیکھ لیں، ہر گھنٹہ ایک امام سے منسوب ہے. دن کے 12 گھنٹے 12 اماموں کے ساتھ، رات کے 12 گھنٹے 12 اماموں کے ساتھ. کچھ نہیں کرتے، ایک صلوات تو پڑھ سکتے ہیں اس گھنٹے میں کہ یہ امام موسیٰ کاظم کو ایک صلوات ہدیہ کر رہا ہوں، یہ امام صادق کو ایک صلوات ہدیہ کر رہا ہوں، یہ امام موسیٰ کاظم کو ایک صلوات ہدیہ کر رہا ہوں. مولا موجود ہے، ہم دور ہیں. فرماتے انا غیر محملین لمراعاتکم ولا ناصین لذکرکم، ہم تمہیں کب بھولے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں تم ہمیں بھول جاتے ہو. ایک شخص ڈوب رہا تھا دجلے میں، تو اس نے کہا یا ابو الفضل العباس ادرکنی، یا غازی عباس ادرکنی. ایک شخصیت آئی، آ کے کہتے میرے ابا کو پکڑ لو، آ جاؤ باہر. تو ایک جملہ کہا کون ہے آپ؟ کہا میں ابو الفضل العباس ہوں. تو ایک جملہ کہا کہ کبھی کبھی اپنے زمانے کے امام کو بھی بلا لیا کرو، وہ یاد کرتے، وہ منتظر ہے تمہارے. دعوت دیں، مولا کو بلائیں. آپ فخر کرتے میرے گھر میں فلاں جو خطیب آ گیا، بڑا فخر ہے. ایک ایس ایچ او آ جائے آپ کے گھر میں، ایس ایچ او آئے، ڈی ایس پی ہے، کیا اوقات ہے ان کی؟ مشکل اگر آپ کی ہے تو اللہ کی حجت کو دعوت دیں. امام زمانہ کی حاضری بنائیں، پاک صاف رکھیں گھر کو، رزق کو پاک رکھیں. یہ امام زمانہ سے ملاقات کے لیے کوئی عمل کی ضرورت نہیں ہے کہ 40 بدھ اگر آپ جاگیں گے تو امام کی زیارت ہوگی. فقط 40 دن اپنے بدن کو حرام سے پاک کریں، آنکھوں کے پردے کھل جائیں گے، امام کی زیارت ہوگی. اللہم صلی علی من اصبح للہ من اخلص للہ 40 صباحا، جو 40 دن اللہ کے لیے اپنے بدن کو خالص کر دے، اللہ اس کی زبان سے، اس کی آنکھوں سے حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے. ابھی لاہور میں گلبرگ میں مجلس ہو رہی تھی، تو شب جمعہ دعائے کمیل کے بعد میں نے ایک جملہ کہا. میں نے کہا امام زمانہ آپ تشریف لے آئے، لائٹیں آف تھی، تو میں نے کہا میرا دل یہ کہہ رہا ہے امام آ گئے. یقین جانے اسی مجلس میں کتنے افراد چیخیں مارتے ہوئے کھڑے ہو گئے، کتنے بے ہوش ہو گئے، کہا ہمیں سامنے زیارت ہوئی ہے، امام کھڑے ہیں. کسی نے کہا کہ وہ ہستی ہے، ایک نے روتے ہوئے، ابھی 2 دن پہلے بھی بات ہوئی، رو رہا تھا، کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخصیت ظاہر ہوئی امام بارگاہ میں جن کے بدن پہ سر نہیں ہے. مولا تو آتے ہیں نا. حضرت حبیب نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، آپ کا دل نہیں چاہتا امام زمانہ کو ان آنکھوں سے دیکھے؟ حضرت میثم تمار نے ان آنکھوں سے امیر المومنین کی زیارت کی، امام حسن کی زیارت کی، آپ کا دل نہیں چاہتا زیارت کریں؟ آج آپ کو 10,000 کا فائدہ ہو تو آپ لاہور چلے جائیں گے. تو کائنات جس کے وسیلے سے مدد مانگتی ہے، کیا اس امام کے لیے آپ منتظر نہیں؟
میری دعا ہے خدا آپ کو کبھی کسی غم میں مبتلا نہ کرے. ہمیشہ امام زمانہ کی تحت توجہات. آج جو ہم پہ پریشانیاں آ رہی ہیں اسی وجہ سے ہم اللہ کی حجت سے دور ہیں, ہم حجت اللہ سے دور ہیں, اسی وجہ سے ہم پہ پریشانیاں آ رہی ہیں. اگر آج ہم توسل کریں, نماز امام زمانہ ڈیلی پڑھیں, ایک پریشانی نہیں آ سکتی. ہمیں ڈاکٹر پہ زیادہ بھروسہ ہے, ہمیں انجینئر پہ زیادہ بھروسہ ہے, ہمیں پروفیسر پہ زیادہ بھروسہ ہے کہ اگر ڈاکٹر نے دوائی دی تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا. کبھی اکیلے میں جا کے زنجیریں پہن کے امام کے سامنے قیدی بن کے آؤ اور مولا سے کہو مولا میں پریشان ہوں, کیسے مدد نہیں ہوتی. 3 دن کا روزہ رکھو, یہ تو وہ عمل ہے جو معصوم کیا کرتے تھے پریشانی میں. 3 دن کا روزہ جس پہ سورہ دہر نازل ہوئی, 3 دن کا روزہ رکھے مجرب ترین عمل ہے. کوئی ضرورت نہیں کسی سے عمل لینے کی. جنتری میں لکھا ہوا یہ عمل کر لو, یہ عمل کر لو, نقصان ہوتے ہیں ہر عمل کے. عمل سب سے بہترین یا صلوات ہے یا 3 دن کا روزہ ہے یا زیارت عاشور. اس کے علاوہ کوئی عمل جو ہے نقصانات کا سبب بنتا ہے. تو معصوم سے توسل کرے. امام تو موجود ہے, جناب زہرا موجود ہے. میں نے ایک جملہ کہا تھا, اتنے بڑے بڑے جو ہے تعویذ گھر پہ لگاتے ہیں, فقط لکھ دیں دروازے پہ یا علی, کافی ہے. اپنے دل پہ ایک مرتبہ لکھ دیں یا زہرا, اٹھو تو یا زہرا, چلو تو یا زہرا, ہاں کھاؤ تو یا زہرا, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا زہرا کو. اگر ایک پریشانی آئے تو کہنا میں نے غلط کہا تھا. اللہم صلی علی. کائنات جن کے ناموں سے مدد مانگے ان کو کہتے ہیں چاہ تیرا معصوم, اور معصوم جس کا نام لے کے دعا کرے اس کو کہتے ہیں اسم سیدہ. مولا آپ کو سلامت رکھے, سیدہ آپ کو کسی غم میں مبتلا نہ کرے. باہر جملہ آ گیا اس میں. تو مسلمان کون ہے؟ کوئی بھی نہیں. انسان کون ہے؟ کون انسان ہے؟ انسانیت نہیں ہے, لفظی ہے, ہر چیز لفظی ہے. میں نیک ہوں لفظی, نمازی ہوں لفظی. مولا نے یہی جملہ کہا تھا کربلا میں, الانسان عبید الدنیا والدین لعق علی السنتهم یحیطون به ما ضرت معائشهم واذا محسوا بالبلاء قلت دیانون. انسان تو دنیا کا بندہ ہے, سید الشہداء کہہ رہے ہیں انسان دنیا کا بندہ ہے, دین زبان پہ چٹنی کی مانند ہے. اگر ایک نماز پتہ چلے اس سے آج آپ کو 10,000 ملے گا وہ جلدی پڑھیں گے, اور اگر ایک نماز ہو کہ جناب سیدہ امیر المومنین کی زیارت ہوگی تو پڑھنے میں تاخیر ہوگی. یہ کیا ہے؟ پیسے کی کیا اوقات ہے؟ میں بتا دوں یہ عمل کرو قرضہ اتر جائے گا, فوراً کریں گے. میں کہوں گا یہ عمل کرو کربلا کا واقعہ آنکھوں سے دیکھو گے, نہیں کرے گا. کیا ہے؟ محبت بلند کرے, شست شو کن, شست شو کن, شست شو, اس کو دھوئیں. یہ جو ہے پھر جستجو کن, جستجو کن, جستجو, پھر ڈھونڈو. پھر فرماتے ہیں گفتگو کن, گفتگو کن, گفتگو. اللہ جانے کس کے ساتھ امام زمانہ بیٹھے, کون جانتا ہے. یہ مجمع میں اللہ جانے کس کے پاس امام بیٹھے, میں نہیں کہہ سکتا. بیٹھے یہیں پہ ہے, میرا دل گواہی دے رہا ہے اللہ کی حجت ہمارے درمیان موجود ہے, لیکن کس کے ساتھ ہے مجھے نہیں معلوم. اگر کسی کو امام زمانہ یہ کہے نا کہ میں نے تیری حاجت کو روا کیا, تو اس کو قسم ہے جناب زہرا کی, اس نے یہ کہنا مولا سب کی, مولا یہ سب سردی میں اپنے گھروں کو چھوڑ کے آئے ہیں, مولا سب کی. مولا میں اکیلا نہیں, بڑا مظلوم ہے امام زمانہ, بڑا مظلوم ہے. آج امام زمانہ کے جو ہے کیا 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 جا رہا ہے, لوگ یاد رکھیں, خود رابطہ کریں, کسی کی بات کا بھروسہ نہ کریں. جمکران میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ پڑھیں آپ. اگر یقین نہ آئے, مجھے اطمینان ہے, میرا دل مطمئن ہے, یقین جانے جب کوئی حاجت ہوتی ہے تو میں اکیلا بیٹھ کے شہزادہ علی اصغر کا ذکر کرتا ہوں, کیونکہ کچھ مقامات ہیں جہاں پہ امام آتے ہیں, ان میں سے ایک یہ اس شہزادے کا ذکر ہے. اور ملتا ہے جب امام آئیں گے تو سب سے پہلے شہزادے کے قاتل سے انتقام لیں گے, سب سے پہلے. وہ ایک جملہ ایک بڑے ہندو نے کہا تھا, کہتے ہیں مجھے حیرانگی ہے ظالموں نے اس کو مار دیا, ہندو تھا, کہ ظالموں نے اس کو مار دیا جس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ تیر لگنے کے بعد ہنستے ہیں یا روتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر.
خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے. عجیب، میں ابھی پڑھنا بہت کچھ چاہ رہا تھا، لیکن شاید ہو سکتا ہے امام کی آمد سے یہ محفل کی فضا بدل گئی. کون جانتا ہے؟ میں تو نہیں جانتا. میرا دل یقین جانے، میرا بدن کانپ رہا ہے. مجھے یقین ہے مولا موجود ہے. اگر آپ کو یقین نہیں نہ آتا، اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں. دل کا رابطہ امام کے ساتھ ہوتا ہے. فوراً ایک بدن میں جھرجھری سی پیدا ہو جاتی ہے امام کی آمد پہ. اور آج میں نے آنے سے پہلے 2 رکعت نماز بھی پڑھی تھی کہ امام زمانہ آپ ہماری مجلس میں ضرور تشریف لائیے گا، کیونکہ کئی افراد ہیں جنہوں نے کہا کہ میرا بیمار ہے، کسی نے کہا ہماری پریشانی ہے، کسی نے کہا میں مقروض ہوں، کسی نے کوئی مسئلہ. تو میں نے کہا مولا آپ آ جائیں، آپ ہماری پریشانی آپ کے آنے سے ہی دور ہو جائیں گے. عزیزو، میں کس زبان سے عرض کروں، یہ اتنے لجپال ہیں نا، اتنے کریم ہیں. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے. میری دعا ہے، سب سے پہلے میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں، اے اللہ، اے ہمارے کریم آقا، اے رحیم آقا، اے غفار آقا. اے اللہ، سلمان نے ابو ہمیں کہتے ہیں کہ تم اچھے نہیں ہو. ٹھیک ہے، ہم اچھے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہم بڑے گناہگار ہیں، بڑے خطاکار ہیں، لیکن جو وسائل مولا کے اصحاب کے لیے تھے وہ ہمارے پاس تو نہیں ہے نا. سلمان نے آنکھ کھولی، مولا علی کو دیکھا، دائیں گئے امام حسن کو دیکھا، بائیں گئے امام حسین کو دیکھا. اللہ، ہمارا کیا قصور ہے؟ در در کی ٹھوکریں کھاتے امام زمانہ کی زیارت نہیں ہوتی. ہمارا کیا قصور؟ امام صادق کے سامنے جب امام زمانہ کا نام لیا جاتا تھا، کہتے کھڑے ہو کے رکوع تک چلے جاتے تھے مولا، اور ایک جملہ کہتے تھے، خدا مجھے امام کے اعوان و انصار میں شمار کرے. اتنا مظلوم ہے نا امام زمانہ. میں ایک جملہ کہتا ہوں آپ کے ساتھ، عزیزو، یہ جناب سیدہ کی پسلیاں اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوں گی جب تک امام زمانہ نہیں آئیں گے. ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں. یہ جو بی بی سکینہ کے منہ پہ جو تماچوں کے نشان ہیں نا، یہ ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک امام زمانہ نہیں آئیں گے. یہ جو میری شہزادی کے پشت پہ تازیانوں کے نشان ہیں نا، فضا بدلی ہوئی ہے. میں کچھ نہیں کہہ سکتا، بس صرف اتنا کہوں گا، اپنی حاجات کو ضرور ذہن میں رکھنا. ایک دعا میں کر دیتا ہوں، باقی دعائیں آپ کی مرضی ہے. میں دعا یہ کر رہا ہوں، آج مجھے یقین ہے کوئی خالی نہیں جائے گا. جو فضا لاہور میں تھی وہی آج محسوس کر رہا ہوں. میں دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین کہنا ہے اور اگر چلے جائیں. میری دعا ہے، پروردگارا تجھے اس وقت کا واسطہ جب ایک بہن اپنے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھتی رہی، پروردگارہ ہم سب کو اگلے سال سے پہلے کربلا کی زیارت نصیب فرما. پروردگارہ ہمارا بھی جی چاہتا ہے نا ہم وہ جگہ دیکھیں جہاں پہ بہن اپنے بھائی کو ڈھونڈتی رہی. پروردگارہ ہمارا جی چاہتا ہے ہم وہ جگہ دیکھیں جہاں پہ مولا نے اکبر کے سینے سے برچھی کو نکالا. ہمارا بھی جی چاہتا ہے ہم وہ مقام دیکھیں جہاں مولا نے اصغر کے گلے سے تیر کو کھینچا. عزادارو، نافع مولا کا صحابی ہے، کہتا شب عاشور جب میں باہر گیا نا تو میں نے دیکھا مولا زمین سے کچھ چیزیں اٹھا رہے ہیں. کہتا مولا نے جھولی میں چیزیں اٹھا کے ڈالتے جا رہے ہیں. میں نے کہا مولا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا نافع کل عاشور کا دن ہے نا. کہا جی مولا کل جب میں شہید ہوں گا نا میری سکینہ مجھ سے ملنے آئے گی، میری زینب مجھے دیکھنے آئے گی. میں برداشت نہیں کر سکتا، ان کے پاؤں میں کانٹے لگے، میں زمین سے کانٹے اکٹھے کر رہا ہوں. نافع کہتا مولا میں بھی اکٹھے کر لوں. کہا نہیں، یہ کانٹے میں خود اکٹھا کروں گا. عزادارو ذرا ہاتھوں کو جوڑ کے مولا سے یہ جملہ کہ مولا صرف اتنے کانٹے نہیں تھے، مولا کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام. عزادارو میری جان قربان،
ایران میں ایک مجلس ہوتی ہے 13 صفر کو، انشاءاللہ 13 صفر کو چراغ لائٹیں بند کر کے ہم مجلس کریں گے جیسے کہ پہلے ہوئی تھی. وہاں پہ مجلس سے پہلے وہ کانٹے، اس کا نام ہے خار مغیران. خار مغیران اس کا نام ہے. وہ کانٹا ہے جس کے چبھ جائے تو وہ چھالا بن جاتا بہت بڑا. یہ وہ کانٹے تھے جو بی بی کے پاؤں میں لگے تھے. ملتا ہے جب مجلس ہوتی ہے نا تو ممبر کے ساتھ وہ کانٹے رکھ دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے یہ وہ کانٹے تھے جو بیوی کے اجرکم اللہ. نافع کہتا ہے پھر مولا نے کہا نافع ادھر آ، میں تجھے اپنا اجڑا ہوا باغ دکھاؤں. کہا مولا جی مولا. کہا نافع یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میرا اکبر شہید ہوگا. نافع یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میرا اصغر شہید ہوگا. نافع ادھر میرا عباس جائے گا. نافع ادھر جو ہے میرا عباس کا بازو قلم ہوگا. کہتے پھر مولا نے کہا نافع ادھر تو قتل ہوگا. پھر مولا نے کہا نافع یہاں سے لے کر وہاں تک، نافع ادھر سے لے کر ادھر تک، نافع ادھر سے لے کر ادھر تک. کا مولا کیا کہہ رہے؟ کہا ادھر سے لے کر ادھر تک، ادھر سے لے کر ادھر تک. کا مولا جی مولا. کا یہاں سے لے کر وہاں تک، وہاں سے لے کر وہاں تک. میرے قاسم کا لاشا بکھر جائے گا. نافع کہتا میں آگے گیا، میں نے مولا کو کہا مولا اچھا. نافع وہ مقام جو ہے وہاں پہ تیرا امام ذبح ہوگا. نافع کہتا میں جانے لگا تو مولا کی آواز آئی نافع ابھی نہ جا. کہ مولا کس لیے نہ جاؤں؟ کہ ادھر میری ماں زہرا ماتم کر رہی ہے. عزادارو خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. سید غیر سید سارے بیٹھے ہیں. عزادارو آج میرے دل کو قرار نہیں ہے. یقین جانے میرا دل مطمئن جناب زہرا کی سواری مجلس میں آ گئی ہے. میرا دل مطمئن امام زمانہ تشریف لا چکے ہیں. اگر یقین نہ آئے تو میں اپنی ماں و بہنوں سے کہوں گا، اے میری ماں و بہنوں، اگر تمہارے مجمع میں کوئی بی بی ایسی بیٹھی ہو جس کا ایک ہاتھ اس کے پہلو پہ ہو اور جب اٹھے تو ہائے حسین کہہ کے اٹھے، سمجھ لینا حسین کی ماں زہرا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزاداروں میں 20-22 مرتبہ کربلا جا چکا ہوں. میرے سامنے اس وقت مولا کی زری موجود ہے. میری آنکھوں کے سامنے غازی شہنشاہ کی زری موجود ہے. وہ زائرین کا اجتماع میری آنکھوں کے سامنے ہے. میری آنکھوں کے سامنے وہ عرب عورتوں کی آواز اب بھی آ رہی ہے. جب عرب عورتیں آتی ہیں نا مولا غازی کی زری پکڑ کے کہتی ہیں انت اخو زینب، کیا تو ہی زینب کا بھائی ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مجھے یقین ہے کوئی خالی نہیں جائے گا یہاں سے. مجھے یقین ہے تمہارے کربلا کے دستخط ہو گئے. مجھے یقین ہے حسین کی ماں زہرا راضی ہو گئی. مجھے یقین ہے امام زمانہ تم سے راضی ہو گئے. عزیزو بڑا کریم خاندان ہے، بڑا لجپال خاندان ہے. ان کے یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا سید کون ہے غیر سید کون ہے. ان کے یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا امتی کون ہے غیر امتی کون ہے. جو ان کے دروازے پہ آ جائے مولا اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں. عزاداروں میرے ذہن میں جیسے ابھی کسی نے ڈالا ہے میں یہ جملہ عرض کروں. مجلس ہو گئی تھی لیکن یہ جملہ سنتے جائیں. عزاداروں کربلا کے میدان میں ایک شہید جس نے مولا کو بہت رلایا، اس کا نام جون ہے. حبشی غلام ہے، سیاہ رنگ ہے. حضرت ابو ذر کا غلام تھا. یہ سیاہ رنگ تھا. 85 سال کی عمر ہے. 80-85 سال کے نزدیک اس کی عمر ہے اس شہید کی. کہتے ہیں کتنی مرتبہ مولا سے اجازت لینے آیا، مولا نے اجازت نہیں دی. مولا نے کہا تو بوڑھا ہے. کہتے
پیٹ پہ چادر باندھ کے، مولا دیکھے میں جوان ہوا بھی. مولا نے اجازت دی، جان میدان میں گئے. کہتے ہیں 35 ملعونوں کو انہوں نے فنار کیا. عمر سعد نے حکم دیا آپ کوئی نیزہ نہ مارے، کوئی تلوار نہ مارے، کوئی تیر نہ مارے، صرف پتھر مارو. ملتا ہے اس جون شہید کے بدن پہ اتنے پتھر لگے، ملتا ہے یہ ڈگمگانے لگا. جب زمین پہ آنے لگا تو آواز دی، مولا میرا آخری سلام قبول. عزادارو جب آواز دی نا مولا میرا آخری سلام قبول، ملتا ہے کچھ جنازوں پہ مولا بڑی تیزی سے گئے. ایک اکبر کے جنازے پہ مولا بڑی تیزی سے گئے، ایک غازی شہنشاہ کے جنازے پہ بڑی تیزی سے گئے، ایک قاسم کے جنازے پہ بڑی تیزی سے گئے، اور ایک جون کے جنازے پہ ملتا ہے مولا دوڑتے ہوئے میدان میں گئے. دیکھا جون زمین پہ پورے بدن سے خون نکل رہا ہے. میرا مولا زمین پہ بیٹھا، جون کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا. اللہ جانے دیکھے کیا مناسبت آ گئی. میں لاہور چلا گیا، جس دن لوگوں نے امام زمانہ کی زیارت کی تھی اتفاقاً اس دن بھی میں نے حضرت جون کی شہادت پڑھی تھی. اتفاق سے دیکھیں میرے بس میں نہیں تھا، خود بخود مولا کے سامنے. اللہ جانے مولا نے کیا منظوری دینی ہے. مولا فرماتے جب مصائب ہوا کریں تو میرے ظہور کے لیے ضرور دعا مانگا کرو. میں ایک جملہ کہوں گا، مولا ہم دعا مانگنے والے کون ہوتے ہیں؟ مولا شام کے زندان میں ایک 4 سال کی بچی دعا مانگ رہی ہے. مولا ہم دعا مانگنے والے کون ہوتے ہیں؟ جنت البقیع میں ایک بی بی دعا مانگ رہی ہے. مولا ہم کون ہوتے دعا مانگنے والے؟ بڑا قریب آقا ہے. مولا نے جون کا سر اپنے زانوں پہ رکھا، جون نے سر کو گرا دیا. مولا نے سر کو دوبارہ اٹھا کے رکھا، جون نے پھر گرا دیا. مولا نے پھر سر کو اٹھا کے رکھا، جون نے پھر گرا دیا. مولا فرماتے جون تیرے سر کو میرے زانوں پہ کوئی تکلیف ہو رہی ہے؟ مولا تکلیف نہیں ہو رہی. مولا میرا سر کا اور آپ کا زانو کا، مولا میں غلام کا اور آپ آقا کا. مولا میں غلام کا، یہ تو اکبر کی جگہ ہے. مولا یہاں تو قاسم کا سر آئے گا. مولا یہاں تو عباس کا سر آئے گا. مولا یہاں تو انو محمد کے سر آئیں گے. مولا میں حبشی غلام، مولا میرے بدن سے بدبو آتی ہے. عزادارو کربلا کے میدان میں مولا نے معجزہ ظاہر کیا. آپ نے اشارہ کیا، جون کی پیشانی پہ ایک سفیدی نمودار ہوئی، پورا بدن سفید ہو گیا جون کا. جون کے بدن سے خوشبو آنے لگی. عزادارو مولا نے جون کا سر اپنے زانوں پہ رکھا. عزادارو 3 شہیدوں کے ساتھ مولا نے کربلا میں ایک انوکھا کام کیا. عزادارو 3 شہیدوں کے ساتھ مولا نے انوکھا کام کیا. وہ کیا؟ مولا نے رخسار پہ رخسار رکھا. عزادارو ایک اکبر کے رخسار پہ رخسار رکھا، اور ایک غازی کے رخسار پہ رخسار رکھا، اور ایک جون کے رخسار پہ رخسار. اجرکم اللہ. خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے، خدا تمہیں آباد و شاد رکھے، تمہارے آنسوؤں کو زہرا کے رومال میں جگہ ملے. مولا نے جون کے رخسار پہ رخسار رکھا. جون رو رہا تھا اور اونچی آواز میں رونے لگا. مولا نے کہا جون روتا کیوں ہے؟ دیکھ کتنا سفید ہو گیا ہے جون تیرے بدن سے خوشبو آ رہی ہے. کہتے یہ معجزہ دیکھ کے عمر سعد نے اپنے لشکر والوں سے کہا خبردار یہ جون کے سفید ہونے کا معجزہ کوفے میں بیان نہ کرنا. عزادارو مولا نے سر رکھا ہوا ہے، جون نے رونا شروع کیا. مولا کہتے جون روتا کیوں ہے؟ کہ مولا میں اس لیے نہیں رو رہا، میرا سر آپ کے زانوں پہ، لیکن مولا مجھے ایک منظر رلا رہا ہے. مولا میرا تو سر آپ کے زانوں پہ ہے. مولا
ابھی چند گھنٹوں کے بعد جب آپ زین سے زمین پہ آئیں گے، مولانا عباس ہوگا، مولانا اکبر ہوگا، مولانا غازی ہوگا، نہ قاسم ہوگا، مولا آپ کا سر کس کے زانو پہ ہوگا؟ مولا عزادارو یہ جملہ کہنا تھا، پیچھے سے ایک بی بی کی آواز آئی، جان پریشان نہ ہو، میرا زانو ہوگا، میرے حسین کا سر ہوگا۔ عزادارو جان کہتے میں نے مولا سے کہا مولا یہ کس بی بی کی آواز ہے؟ کہ جان سلام کر، میری ماں زہرا آئی ہوئی ہے، اے تیرے جنازے پہ میری زہرا آئی ہوئی ہے، میری زخمی ماں زہرا اے تیرے جنازے پہ۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ ماتم حسین۔